کچھ لوگوں نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا ان کے لیے ہر حال میں جنت ہے، خواہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں۔ سود سے باز نہیں آتے، حرام خوری سے باز نہیں آتے۔ فصل جس وقت پک کر تیار ہو جاتی ہے اس وقت بے موسم بارشیں آ جاتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو جی ہماری اپنی عقل مندی اور ہماری محنت کی وجہ سے ہے، اور یہ دعویٰ فرعون نے کیا تھا۔ سورہ مجادلہ کی اس آیت پر پوری امت مسلمہ میں سے صرف اور صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی عمل کر سکے، باقی کسی اور کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ سواری کی ضرورت ہوتی ہے، زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو پہلے انسان جہاں پہنچتا ہے پہلے مال خرچ کرتا ہے، بعد میں جہاد کرتا ہے۔ تو اس عملی لحاظ سے جو چیز پہلے ہے اس کا ذکر بعد میں کیا، اور جو چیز بعد میں کام آتی ہے اس کا ذکر بعد میں کر لیا۔ یہاں امام راضی نے کہاں سے یہ نکال لیا؟ کیونکہ یہ جنگیں منگیں جو ہیں یہ ہجرت کے بعد ہیں۔ ہجرت سے پہلے ان حضرات کا خرچ کہاں ہے؟ ہجرت سے پہلے سیدنا ابو طالب کا خرچ ہے، ہجرت سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا خرچ ہے۔ اس لیے کہ یہاں ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، یہ جو پہلے دو ہیں نا، یہ جو تیسرا طبقہ ہے، ان پہلے دو کے بارے میں اس کے دلوں میں غل، کھوٹ، حسد، بغض، کینہ نہ ہو۔ اگر ہو پہلے دو کے بارے میں تو پھر وہ مومن نہیں۔ کسی بھی ایسے شخص کو اپنا لیڈر، اپنا سربراہ اور اپنا خیر خواہ نہ سمجھنا جس کے مفادات غیروں کے ساتھ وابستہ ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی و اصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح میں تلاوت کردہ آج کی منزل جو ہے اور سوا پارہ، اس میں سورہ واقعہ اور اس کے بعد کی جو منزل ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ میں قیامت کے آنے کا ذکر ہے اور قیامت کی حقانیت کا اور اس کے وقوع پذیر ہونے کا۔ اور اس میں دائیں ہاتھ والوں اور بائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف جنت والے اور الٹے ہاتھ کی طرف جہنم والے، اور نامہ اعمال بھی اسی طرح دیا جائے گا۔ جن کے ہاتھوں میں سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جنتی ہوں گے، اور جن کے بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا وہ جہنمی ہوں گے، جیسا کہ آگے چل کر سورۃ الحاقہ میں بھی آئے گا۔ اور جنت میں جانے والے جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور آگے رہنے والے آگے ہی ہوں گے، وہی مقرب بارگاہ ہوں گے باغوں میں اور نعمتوں والی جنت میں۔ اس سے علماء کرام یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام میں جنہوں نے سبقت کی جنت میں بھی وہی
سبقت کرنے والے ہوں گے، مقرب بھی وہی ہوں گے، اور جنہوں نے تاخیر کی وہ ان کے بعد ہوں گے۔ پہل کرنے والے پہلے اور تاخیر کرنے والے ان کے پیچھے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لوگوں نے جو ترتیب بنا رکھی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی افضلیت کی، وہ ترتیب ان کی جو آج کل مروج ترتیب ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق نہیں ہے۔ یا تو یہ کہا جائے کہ بھئی بعض لوگ اپنی عقل اور اپنے اخلاص اور اپنی باطنی کیفیت کی وجہ سے دوسروں سے بڑھ جاتے ہیں، بھلے بعد میں آتے ہیں، یا تو یہ کہا جائے۔ اور اگر یہ کہا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ بعض لوگ 6-7 سال قبل اسلام لائے، لیکن وہ 6 سال بعد اسلام لانے والوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے کہ ان کی اندرونی کیفیت وہ نہ تھی جو 6 سال بعد اسلام قبول کرنے والے کے اندر تھی۔ پھر یہ کہنا پڑے گا، پھر وہ ترتیب جو ہے مشہور اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ سورۃ الواقعہ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اس کو ہر روز بعد از نماز مغرب پڑھا کرے تو وہ تنگ دستی کا اور غربت کا شکار نہیں رہے گا۔ میرے خیال اس میں راز یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے روزی کے روزگار کے جو ذرائع ہیں ان کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے، اور سوالیہ انداز قائم کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے پوچھو افرأیتم ما تمنون، ذرا غور کرو کہ جو پانی تم ٹپکاتے ہو، اپنی بیوی کے رحم میں، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس سے پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ کیا تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں ہو، تو کیا ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے؟ اور تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، پس تم اس میں کیوں غور و خوض نہیں کرتے؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور کیا کہ جو تم بوتے ہو، جو تم کاشت کرتے ہو، سچ سچ بتاؤ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ جو بیج تم ڈالتے ہو زمین کی تاریکی میں، اسے پودا یا درخت بنانے والے ہم ہیں یا تم ہو؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں تو پھر تم رہ جاؤ ہاتھ مسلتے، افسوس کے ساتھ ہاتھ ملتے رہو۔ انا لمغربون، اور پھر کہنا شروع کر دو ہم تو مقروض ہو گئے، جیسا کہ کسان کہتے ہیں سود سے بعد نہیں آتے، حرام خوری سے بعد نہیں آتے۔ فصل جس وقت پک کر تیار ہو جاتی ہے اس وقت بے موسم بارشیں آ جاتی ہیں، اور جو خرچہ کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی نہیں نکلتا۔
اور کہتے ہیں ہم تو الٹا مقروض ہو گئے. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی شخص وقت پر زکوٰۃ دے، جو عشر ہوتا ہے یہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو اجناس کی، غلے کی، زراعت کی زکوٰۃ، جو کچھ نقدی ہے اس کی زکوٰۃ اگر انسان دے تو اس کی کوئی چیز برباد نہیں ہوتی قطعاً. حدیث پاک میں حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، لوگوں زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو قلعوں میں محفوظ کر لو، خدائی قلعے. ہاں، اور کہو ہم تو مقروض ہو گئے، بل نحن محرومون، بلکہ تم یہ کہو ہم تو بد نصیب ہی ہیں. آگے پھر سوال کیا، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اس کو نازل کرنے والے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ پھر فرمایا کیا تم نے غور سے دیکھا ہے کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، آگ جو تم جلاتے ہو، بتاؤ کیا اس کے لیے جو درخت ہے وہ اس کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے ہی بنایا ہے اس قرآن کو اور اس بیان کو نصیحت تاکہ تم فائدہ حاصل کرو اور فائدہ مند ہو مسافروں کے لیے. فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو عظمت والا ہے. تو نہ زمین ہماری اپنی ہے، نہ بیج ہم نے خود پیدا کیا ہے، نہ ہی اس بیج کو زمین میں ڈال کر اس سے کوئی پودا یا درخت پیدا کرنے کی ہم صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ہم اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ہم آگ جلانے کا ایندھن از خود بنا سکتے ہیں. کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کے ہم خود مالک ہوں اور جس کے بنانے پر یا نکالنے پر ہم خود قدرت رکھتے ہوں، قادر ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ رب العزت کے کرم پر مبنی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ انسان جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کچھ ہے یہ تو جی ہماری اپنی عقل مندی اور ہماری محنت کی وجہ سے ہے، اور یہ دعویٰ فرعون نے کیا تھا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، جب اسے کہا گیا میاں تجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں، اس نے، قارون نے، تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے تو کچھ خدا کی راہ میں بھی دے اور غریبوں کا بھی خیال کر. اس نے کہا میں کسی کے نام پر کیا دوں، انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے جو کچھ دیا گیا ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میرے تجربہ کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں گاڑ دیا، گھر بھی نیچے جانے لگا، وہ بھی اس گھر میں بیٹھا تھا، کوئی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ اس کو اور اس کے گھر کو نیچے جانے سے روک سکے. اللہ تعالیٰ ایسا بھی کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی اور اس کے گھر کی زمین کو بھی دھسا دیا. اب بھی وہی اللہ ہے، لیکن رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں. علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سورہ واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عنوان قائم کیا ہے، الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. الارض للہ، زمین اللہ کی ہے. انہوں نے فرمایا، یا اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا ہے نا کہ انتم تزرعونہ ام، بیج جو تم زمین میں ڈالتے ہو آیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں، یہ پوچھا ہے نا. علامہ فرماتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب منا بادل، دریاؤں کی موجوں سے بادل کو کون اٹھا لاتا ہے، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، موافق ہوا کو مشرق یا مغرب سے، شمال اور جنوب سے کون لاتا ہے،
خاک یہ کس کی ہے؟ زمین. خاک یہ کس کی ہے؟ کس کا ہے؟ یہ نور آفتاب. یہ آفتاب جو آپ کی زراعت کو، جو آپ کی کنک کو، گندم کو، جو آپ کی مکئی کو، جو آپ کے باجرہ کو، جو آپ کے آموں کو، جو آپ کے پھلوں کو، یہ جو کرنیں پھینک کر پکاتا ہے، ہاں، یہ کس کا ہے؟ خاک یہ کس کی ہے؟ زمین یہ کس کی ہے؟ کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ کس نے بھر دی؟ واہ واہ. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟ موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب؟ یہ موسمیں جو ہیں، یہ جو آتی ہیں، کبھی یہ موسم، کبھی یہ موسم، کبھی میٹھا کرنے والی موسم، کبھی پکانے والی موسم، یہ موسموں کو بدلنے کی یہ عادت کس نے سکھائی ہے؟ سردی، گرمی، معتدل، یہ موسمیں از خود بدلتی ہیں، اپنے آپ بدلتی ہیں. ان کو یہ عادت کس نے سکھائی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. واہ واہ. دہ خدایا، دہ خدایا، اے کھیت کے مالک اور اے بستی کے سردار، دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں. دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں. ہاں، جب یہ اللہ کی ہے تو پھر اللہ کو مانو. تو چونکہ اس صورت میں اس قسم کا مضمون ہے، اس لیے حدیث پاک میں جو شخص اس صورت کو پڑھے تو وہ تنگ دستی سے دور رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس صورت کو پڑھے وہ اس صورت کو سمجھتا بھی ہو، تو تب اثر ہوگا. اس کا ترجمہ پڑھے، اس میں غور کرے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوگی. اس کے بعد سورہ حدید ہے. اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اپنی شان اقدس بیان فرمائی کہ جس کی تسبیح زمین و آسمان کرتے ہیں وہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر شے کو جاننے والا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے ایمانداروں کو کہ اے ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس چیز سے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنایا ہے پچھلوں کے بعد، یعنی جو پہلے چلے گئے ان کے بعد. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے جو خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول جو ہے تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم ایمان لو اپنے رب پر. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے کہ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو، اگر تم ایماندار ہو تو. وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر اپنی روشن آیات نازل فرمائی تاکہ اللہ کا وہ بندہ یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نکالے ظلمتوں سے نور کی طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب ان آیات کے ترجمہ میں ذرا غور کیجئے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا. اور تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح، نہیں ہے برابر تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے جو ہیں ان کا رتبہ بڑا ہے ان سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا. فتح سے پہلے خرچ کرنے والوں کا رتبہ زیادہ ہے فتح سے بعد خرچ کرنے والوں سے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور سب کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ نے بھلائی کا. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ
اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ فتح سے کیا مراد ہے؟ ہم پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ یہاں فتح سے مراد ہے صلح حدیبیہ کی فتح، اس لیے کہ یہ جو صورت ہے نا سورہ حدید، یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، لہذا اس میں جو فتح، جس فتح کو بعد والی فتح مراد لیتے ہیں، اس آیت کو پڑھ کر جو لوگ اس سے بعد والی فتح کو مراد لیتے ہیں، تو یہ بعد والی کا ذکر کیوں کرتی ہے سورت؟ یہ سورت اپنے اندر حدیبیہ کی فتح کا ذکر کر رہی ہے، حدیبیہ سے پہلے اور حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے حدیبیہ کی فتح سے پہلے اور حدیبیہ کی فتح کے بعد جن لوگوں نے خرچ کیا، یہاں ان کا ذکر ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اور یہاں یہ نہیں کہ جو بعض لوگ نا اس قدر غلطی کرتے ہیں، ترجمہ کرنے والے لوگ یا اردو تفاسیر، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ فتح سے پہلے اسلام لائے اور خرچ کیا، ارے بھائی اسلام لانے کا ذکر نہیں، مسلمان دونوں ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ خرچ نہیں کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے پہلے والے لوگوں میں سے خرچ نہیں کیا اور پھر انہوں نے بعد میں خرچ کیا، تو ان کا ذکر ہے کہ بھائی جنہوں نے مشکل وقت میں، اوکھے وقت میں خرچ کیا پہلے والے لوگوں میں، ان کا خرچ کرنا، اور جنہوں نے بعد میں اچھے حالات میں خرچ کیے ان کا خرچ کرنا برابر نہیں، خرچ کرنا اور جہاد کرنا برابر نہیں ہیں، دونوں مسلمان اور پہلے سے مسلمان ہیں، لیکن کسی کو خرچ کرنے کی توفیق پہلے نصیب نہیں ہوئی، بعدوں کو ہو گئی، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، بہرحال جس نے پہلے خرچ کیا ہے یا بعد میں خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے یا بعد درجات کا تو فرق ہے، لیکن ہمارا وعدہ نیکی قبول کرنے کا، بھلائی کا ہر ایک کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگوں نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا ان کے لیے ہر حال میں جنت ہے، خواہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں۔ بعض لوگوں نے تو کھول کر لکھ دیا ہے کہ آگے واللہ بما تعملون خبیر جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ فلاں شخص جو حضور کے دور میں اسلام لے آیا، وہ اپنی بعد والی زندگی میں جو کچھ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس مستقبل میں کیے جانے والے عمل کو، تمام اعمال کو ہم پہلے سے جانتے ہیں، اور ہم نے وعدہ کر دیا ہے کہ اس کے لیے جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط ہے، جو کچھ بھی کرتا رہے اور اس کے لیے جنت ہے، یہ بالکل نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہاں، بڑے بڑے لوگوں نے یہ لکھ دیا اور غلط لکھا ہے۔ اگر ایسا ہو تو تم نے تو ایک حدیث بھی بنا رکھی ہے، جس نے حضور کو دیکھا وہ جنتی، اور جس نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی، تو پھر وہ تو صحابی تھا، خود حضور کو دیکھنے والا تھا، جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈنڈا وہ کیا تھا، توڑا تھا، اور وہ بھی صحابی تھا جس کی تلوار نے، یعنی خود جس کے ہاتھوں نے وار کیا سیدنا عمار بن یاسر پر، اور حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اور جس نے مولا علی پر وار کیا وہ ایک صحابی کو دیکھنے والا ہے، ایک صحابی نے کئی صحابہ کو دیکھنے والا ہے، وہ عبد الرحمن ابن ملجم، اور حضور نے فرمایا وہ اس امت کا سب سے بڑا بدبخت ہے، تو حدیث بھی جھوٹی ہو گئی۔ ہاں، تو کیوں؟ اگر اس حدیث کو مانا جائے، ضعیف کے درجے میں مانا جائے، اس کے متن کو تو منکر کہا ہے، من رآنی اور رآ من رآنی، ہاں، اگر مانا جائے تو پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ بھائی اچھے عمل پر رہا، جس دن اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان لایا تھا، اسی حالت پر رہا، اس کو محفوظ رکھا، اس سرمایہ یا ایمان کو، سرمایہ عمل کو اس نے محفوظ رکھا تو جنتی ہے، ورنہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کوئی قتل بھی کرے، ہاں جی، کوئی لوٹ مار بھی کرے، اور کوئی صحابہ پر لعنت بھی کرے، سب کچھ معاف،
ایسا بالکل نہیں ہے۔ آگے میں آپ کو اسی منزل میں جو پڑا ہوا ہے اس کے روشنی میں ایک بات عرض کرتا ہوں۔ اس صورت میں ایک آیت آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائیں ان کے دل یاد الہی کی خاطر، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے اتارا ہے اچھا کلام اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ اس پر صرف ایک واقعہ کی طرف توجہ کے لیے جو ہے نا میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ حضرت مشہور ولی ہیں اور محدث ہیں، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پرلے درجے کے سخت ترین ڈاکو تھے اور وارننگ دے کر ڈاکہ مارتے تھے، فلاں جگہ پر ڈاکہ مارنا ہے۔ ایک مرتبہ گئے تو دیوار پھلانگنے لگے تو اندر کوئی تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ بس اس آیت کا ان کے کانوں سے ٹکرانا تھا، انہوں نے سنی، ہاتھ چھوٹ گئے، گر گئے اور واپس چلے گئے۔ کیونکہ اس میں ہے نا، کیا وہ وقت نہیں آیا ایمانداروں کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی خاطر پگھل جائے، جھک جائے۔ اور پھر ایک جگہ پر جا کر بیٹھ گئے، ایک راستے میں ایک قافلہ گزر رہا تھا تو قافلے کی نگاہ پڑی تو کہنے لگے قافلے والو فوری طور پر راستہ بدل دو، آگے فضیل بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت فضیل نے کہا یار اب آ جاؤ، اب فضیل تو خود لٹ چکا ہے۔ یعنی قرآن کا اتنا اثر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی پر کر دے۔ آگے سورہ مجادلہ ہم نے پڑھی، سورہ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، سن لی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات جو آپ کے ساتھ بحث کر رہی تھی اور تکرار کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور اس کی گفتگو آپس میں جو آپ کر رہے تھے نا گفتگو، وہ بھی سن لی۔ تو اس عورت نے کوئی مسئلہ یہ کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تیری پشت تو ایسی ہے جیسے میری ماں کی۔ تو زمانے جاہلیت میں اگر کوئی ایسا کہتا تھا نا تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ تو کہنے لگی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے بچے جوان ہیں، اب مجھے وہ چھوڑ دے گا، میں اس پر حرام ہو گئی، تو میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں پھرتی رہوں گی اور کہاں سے کھلاؤں گی۔ حضور اس پر خاموش تھے اور وہ حضور سے کہتی آپ خاموش ہیں، آپ اس مسئلے کا حل نہیں کرتے، میں کدھر جاؤں گی، میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی۔ چیختی تھی، چلاتی تھی، اور پھر یہ چیختی چلاتے حضور سے بات کرتے یا رسول اللہ مجھ پر کرم فرمائیں، مسئلہ بتائیں، مسئلہ حل کریں۔ اے روز یہ لوگ جو ہے نا اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی پشت تو ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت، آپ کا سینہ تو ایسے ہے جیسے میری ماں کا سینہ، یہ کہتے ہوئے تو اس پر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ہر روز کا مسئلہ جو ہے حل ہونا چاہیے۔ حضور خاموش، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا اللہ میں کدھر جاؤں، یا اللہ میں کدھر جاؤں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ بعد میں ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسا کہے تو اس کی بیوی اس پر نہیں حرام ہوتی، پہلے تو حرام ہو جاتا، لیکن اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ رکھے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، مسلسل کا معنی ہے کہ درمیان میں کوئی قضا نہ ہو۔ یہ صورت مجادلہ جو ہے یہ واحد صورت ہے جس کی کوئی ایک آیت جو ہے لفظ اللہ یعنی اس میں جلالت سے خالی نہیں، اور کسی آیت میں تو 2 3 مرتبہ بھی لفظ اللہ آیا ہے۔ باقی کسی بھی صورت کو یہ شان حاصل نہیں ہے، یہ اس صورت کو حاصل ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم کسی محفل میں بیٹھے ہو اور کوئی بعد میں آئے تو تم اس کے لیے جگہ کشادہ کر دیا، خود سکڑ جایا کرو اور اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنایا کرو۔ اور اگر تم میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ یہاں سے اٹھ کر ادھر بیٹھ جائیں، ابھی یہ جو کوئی معزز آدمی آیا ہے یا بوڑھا آیا ہے یا بزرگ آیا ہے، اس کو یہاں نمایاں
اگلی جگہ پر بیٹھنے دے، تو اس طرح بھی تم کر لیا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شان بڑھا دے گا۔ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، ابو سفیان اور ایک اور شخص تھا حارث، اس قسم کے لوگ تھے، یہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، بہت بعد میں فتح مکہ کو۔ تو ان کے ساتھ ایک حضرت سہیل بن عمرو بھی تھے، تو یہ بھی طلقاء میں سے تھے۔ یہ جب پہنچے تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، بعد میں آئے کچھ مہاجر، پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور وہ غلام، ان میں حضرت صہیب تھے، غلام قسم کے لوگ آئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سرداروں کو، قریش کے سرداروں کو، تم یہاں سے اٹھو اور پیچھے چلے جاؤ اور ان کو آگے بیٹھنے دو۔ تو یہ باہر گئے اور کہنے لگے کہ آج کے دن کا برا دن، آج کے دن کی طرح برا دن، اور آج کے دن جو ہماری ذلت ہوئی، اس طرح ہم نے کبھی ذلت نہیں دیکھی۔ تو وہ جو سہیل تھے نا، انہوں نے کہا، وہ سب سے کم عمر تھے، انہوں نے کہا اے یاد رکھو قریش کے سردارو، یہ تو عمر کا دروازہ ہے۔ اچھا، ان کو اجازت بھی، ایک دو تین روایتیں ہیں، ان کو اجازت، یہ پہلے سے دروازے پر کھڑے تھے، ان کو اجازت بھی بعد میں ملی، اور ان کو اجازت پہلے مل گئی، اور پھر ایک روایت کے مطابق یہ جب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور بعد میں کچھ اور لوگ آئے جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کو ان کی جگہ سے بھی ہٹایا گیا۔ یہ الگ الگ دو روایتیں ہیں، اور میں نے ان دونوں کو اپنی کتاب الصحابۃ والطلقاء میں جمع کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یار یہ تو بڑی ذلت دیکھی ہے۔ تو کم عمر جو تھا نا، اس نے کہا یہ ذلت تو تم عمر کے باب پر دیکھ رہے ہو، آگے خدا کا باب، خدا کا دروازہ بھی آ رہا ہے، وہاں بھی دیکھنی ہوگی۔ تم کو بھی دعوت دی گئی تھی اسلام کی، اور انہیں بھی دی گئی تھی، تم نے قبول کرنے میں دیر کر دی، ان غلاموں نے قبول کرنے میں جلدی کی، لہذا وہ رتبہ پا گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور یہی بات آگے بھی ایک صورت میں آ رہی ہے۔ یہ وہ صورت ہے مجادلہ جس میں ایک آیت ایسی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہو، کوئی سرگوشی کرنا چاہو، الگ سے کوئی وقت لے کر حضور کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو، تو کچھ خیرات کر لیا کرو پہلے، بعد میں بات کرنے کی کوشش کیا کرو۔ یہ ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب لوگ حضور کو تنگ کرتے تھے، ہر کوئی آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو دکھاتا کہ میں خلوت میں بیٹھتا ہوں اور بات کر رہا ہوں، اور میری تو یہ واہ واہ ہے۔ جیسے کہ آج کل لوگ سیلفیاں لیتے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ، اور بعض لوگ تو کسی کے ساتھ ایسے ہاتھ ملاتے ہوئے فوٹو بنوا لیتے ہیں کہ جی میں نے ملاقات کی اور اسپیشل ملاقات کی، حالانکہ وہ بس چلتے پھرتے فوٹو بنوا لیتے ہیں اور آگے لگا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح حضور کے ساتھ بھی کچھ لوگ ایسا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تنگ کرنے والوں کا سد باب کرنے کے لیے، ان کا راستہ روکنے کے لیے فرمایا ہمارے محبوب کے ساتھ جب بھی کوئی آ کر بات کرنا چاہے تو پہلے کچھ خیرات کر کے آیا کرے۔ یہ جب اترا تو وہ جو خالص مسلمان تھے نا، سچے، ان پر تو قیامت آ پڑی۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا، ہم تو غریب لوگ ہیں، کیسے دیں گے؟ تو ایک دن ہی یہ حکم رہا، اس کی شام کو یا دوسرے دن صبح کو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اگر تم پر یہ حضور کے ساتھ ہم کلام ہونے سے قبل خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا بھاری پڑ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو واپس لے لیتا ہے۔ تو وہ کیا بولتے ہیں جی، لاٹھی بھی بچ گئی، سپ بھی مر گیا، منافقین بھی چھٹ گئے کہ ہر وقت جو تنگ کرتے تھے، اور معاملہ بھی حل ہو گیا۔ لیکن وہ جو تھوڑا وقت تھا نا، صبح سے لے کر شام تک کا، اس تھوڑے سے وقت میں ایک غریب آدمی، اس تھوڑے سے وقت میں
ایک غریب آدمی جو ہے نا اس نے کوئی 1 درہم تڑوایا اور اس کے کوئی 10 حصے کیے اور ایک ایک حصہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آتا رہا اور دیتا رہا اور ایک مسئلہ پوچھتا رہا، پھر دیا، پھر دوسرا مسئلہ پوچھ، تیسرا مسئلہ پوچھ لیا، 10 مسئلے پوچھ لیے ہیں جی، اور اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ وہ بندہ جو ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا غریب تھا، اس بندے کا نام ہے علی بن ابی طالب۔ تو اس آیت پر، سورہ مجادلہ کی اس آیت پر پوری امت مسلمہ میں سے صرف اور صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی عمل کر سکے، باقی کسی اور کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ ہاں جی، یہاں آ کر میں آپ کو پھر اس طرف لے جاؤں گا جو اس سے قبل میں نے عرض کیا کہ ایک آیت کی طرف جو ہے نا میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بولا نا کہ پہلے خرچ کرنے والے اور بعد میں خرچ کرنے والے برابر نہیں ہیں، یہاں مفسرین کرام نے اچھی اچھی گفتگو کی ہے۔ بعض مفسرین کرام جو ہیں یہاں تعصب کا شکار بھی ہو گئے۔ یہ میرے ہاتھ میں بہت بڑے ہمارے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وفات ہوئی 604 ہجری میں، اور دوسرے یہاں تو 604 ہے، ایک قول کے مطابق 606 ہجری بھی ہے۔ ہاں جی، 604 ہجری میں ان کی وفات انہوں نے لکھی ہے۔ انہوں نے اس آیت کے تحت ایک بات چلا لی کہ جان لیجئے کہ المسألۃ الثالثہ کے تحت انہوں نے ایک بحث چلائی ہے۔ تو اس میں پہلے تو یہ لکھا ہے کہ کلبی نے کہا یہ آیت وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي، یہ غالباً 10ویں آیت ہے، سورہ حدید کی 10ویں آیت۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت جو ہے یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں، فی فضل ابی بکر صدیق لکھا ہوا ہے، ان کی فضیلت میں نازل ہوئی، اس لیے کہ وہ اول شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کے قریب حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، اور ان پر ایک چادر تھی، اس چادر کو انہوں نے قد خلا لہا فی صدرہ بخلال، اس چادر کو انہوں نے کانٹوں کے ساتھ، کھجور کے کانٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا تھا چادر کو۔ ہاں جی، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ابو بکر پر ایک چادر ہے، اور جس کو انہوں نے اپنے سینے پر یوں کانٹے لگا لگا کر جوڑا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انفق مالہ علیہ قبل الفتح، کہ انہوں نے ہم پر مال خرچ کیا ہے فتح سے پہلے، سارا مال خرچ کر دیا تو کچھ بچا نہیں، تو وہ ٹاٹ جو ہے نا اس کو وہ لگا کر انہوں نے پہنا ہوا ہے، اور ان ٹاٹ کو انہوں نے جوڑا ہوا ہے، ٹاٹ کو کس سے؟ کھجور کے کانٹوں سے، جس طرح یہ پردہ ہم نے جوڑا ہوا ہے نا، ہیں جی، یہ کیا کیسے جوڑا ہوا ہے آپ نے؟ سیفٹی پن سے، ہاں، تو انہوں نے وہ کانٹے سے جوڑا ہوا تھا۔ یہ امام راضی نے نقل کیا ہے، امام قرطبی نے بھی اس قسم کی روایت نقل کی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ روایت موضوع اور باطل ہے، گھڑی ہوئی ہے، یہ یاد رکھنا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو پہلے جنہوں نے خرچ کیا،
تو وہ معلوم ان صاحب الانفاق ہوا ابو بکر، کہ خرچ کرنے والے جو ہیں وہ ہیں ابو بکر، وصاحب القتال ہوا علی، اور جہاد کرنے والے یا قتال کرنے والے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ علی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے صاحب الانفاق کا ذکر پہلے کیا ہے صاحب قتال سے، تو اس میں اشارہ ہے الی تقدیم ابی بکر، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدم ہونے پر اور ان کے افضل ہونے پر اشارہ ہے۔ اس سے پہلے جو لکھے نا وہ ذرا الفاظ پھر سن لیں، وہ میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھے، کہ جان لیجئے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے اس پر کہ جو ان سے اللہ کی راہ میں خرچ ہوا اور جو قتال کیا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ قبل الفتح ہے، جس شخص نے قتال کیا اللہ کی راہ میں اور خرچ کیا اللہ کی راہ میں فتح سے پہلے، اعظم حالا ممن صدر عنہ ہذان الامران بعد الفتح، تو اس کی عظمت جو ہے، اس کا حال جو ہے بڑا ہے اس سے جس نے انفاق کیا اور قتال کیا فتح کے بعد۔ اور معلوم ہے کہ صاحب انفاق ابو بکر ہیں اور صاحب القتال علی ہیں، اور صاحب الانفاق کا ذکر صاحب قتال سے پہلے ہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ افضل ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ لأن الانفاق من باب الرحمت، کہ انفاق جو ہے یہ رحمت کے باب سے ہے، اور قتال من باب الغضب، اور قتال جو ہے یہ باب غضب سے ہے۔ ہاں جی، یہ انہوں نے امام راضی نے یہ کیا ہے، مذہبی تعصب کی حد دیکھیے کہ انہوں نے مال خرچ کرنے کو جان خرچ کرنے سے افضل کہہ دیا۔ کیا؟ جو جہاد کرنے جاتا ہے کیا اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ جہاد کروں گا اور زندہ واپس آ جاؤں گا؟ نہیں نا۔ تو جو جہاد کرنے والا ہے اس پر خرچ کرنے والے کو فضیلت دے دی، حد نہیں ہو گئی؟ اور مانا کہ خرچ کرنے والے ابو بکر ہیں اور قتال کرنے والے بولیے علی ہیں، تو چونکہ خرچ کرنے کا ذکر اس آیت میں پہلے ہے، قتال کرنے کا ذکر بعد میں ہے، تو خرچ کرنے والا جو ہے افضل ہے اور وہ حضرت ابو بکر ہیں، اور قتال کرنے والے جو ہیں وہ ان سے کم ہیں، جس کو اہل علم مفضول کہتے ہیں۔ بھائی یہاں تو پہلے انفق من قبل الفتح بقاتل، خرچ کرنے کا ذکر یہاں تو پہلے ہے، جس کے بدلے میں آگے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سے آپ جنت مراد لیتے ہو۔ دوسری جگہ پر خود لفظ جنت آیا ہوا ہے، حسنہ نہیں آیا ہوا۔ وہاں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے انفسہم، ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مالوں کو، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ تو وہاں انفس پہلے ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، جانوں کا ذکر پہلے ہے، مال کا ذکر بعد میں ہے۔ اور جہاں جہاں بھی مال کا ذکر پہلے ہے اور جان کا ذکر بعد میں ہے تو وہ عملی تقدیم و تاخیر کے لحاظ سے ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ مجاہد مال بھی اپنا لے جاتا ہے اور جہاد بھی کرتا ہے، اور جو بھی جہاد کرتا ہے اگر مال نہ بھی لے جائے تو جہاد کرنے والے مجاہد کے لیے مال کی ضرورت تو ہوتی ہے نا۔
سواری کی ضرورت ہوتی ہے، زاد راہ کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو پہلے انسان جہاں پہنچتا ہے پہلے مال خرچ کرتا ہے، بعد میں جہاد کرتا ہے۔ تو اس عملی لحاظ سے جو چیز پہلے ہے اس کا ذکر بعد میں کیا، اور جو چیز بعد میں کام آتی ہے اس کا ذکر بعد میں کر لیا۔ یہاں امام راضی نے کہاں سے یہ نکال لیا کہ جی وہ افضل ہے، اور یہ یہاں سے تو افضلیت نکلنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ شیعہ کی ضد میں آ کر یہ کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ باقی یہ ہے کہ ہم تو نہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاعدین میں شمار کرتے ہیں کہ جو جہاد سے بیٹھ رہے ہیں نا، قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ قاعدین ہیں، اور جو قاعدین ہیں ان سے مجاہدین افضل ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ ہم مانتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق بھی مجاہد تھے اور مولا علی بھی مجاہد تھے، اگرچہ سب سے پہلے ہر جنگ میں عملاً میدان رکھنے والے مجاہدین میں مقدم سیدنا علی المرضی ہوتے تھے، اور کبھی بھاگے بھی نہیں۔ دوسرے حضرات کا کبھی نہ کبھی میدان چھوڑنا احادیث سے ثابت ہے، مولا علی کا کبھی بھی میدان چھوڑنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور ہم نے سورہ کاف کی آیت وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يَؤَاخِذْهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ موئلہ کا معنی منجا، یعنی نجات کی جگہ، نجات۔ تو ان سے کہا گیا مولا علی سے، بھئی آپ زیرہ کو آگے باندھتے ہیں، پیچھے بھی تو باندھیں۔ انہوں نے کہا بھی پیچھے تو تب باندھوں کہ میں دشمن کی طرف اپنا پیچھا کروں، اور جب میں نے دشمن کی طرف اپنی پشت کر لی تو پھر میری نجات کہاں؟ میں یہ نجات تو پا جاؤں گا، آگے نجات کہاں ملے گی؟ تو جو شخص اپنی جان لڑا دے اور جان کو خرچ کر دے، اس پر تقدیم دیتے ہو انفاق کرنے والے کو۔ اور یہ انفاق جو ہے یاد رکھنا، یہ انفاق جو کیا ہے قبل الفتح، یہ ہجرت کے بعد ہے، کیونکہ یہ جنگیں منگیں جو ہیں یہ ہجرت کے بعد ہیں۔ ہجرت سے پہلے ان حضرات کا خرچ کہاں ہے؟ ہجرت سے پہلے سیدنا ابو طالب کا خرچ ہے، ہجرت سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا خرچ ہے۔ ہاں یہ یاد رکھنا۔ ان کا کیوں ذکر نہیں کرتے یہ لوگ کہ جو حضور نے سارا مال جو ہے نا ان کا غریبوں پر خرچ کر دیا اور اپنے پاس بھی نہیں رکھا۔ بہت کچھ ہے اس میں بیان کرنے والا۔ ہم سورہ مجادلہ میں تھے، اب سورہ حشر میں جاتے ہیں، وہ آیت ضرور آپ کو ذرا پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء اللہ تعالیٰ نے پہلے اس مال کا ذکر کیا سورۃ الحشر میں جو مال کسی قسم کی جنگ کے بغیر سلو کر کے مل جاتا ہے، لوگ کبھی بھی ہماری صلح ہم مال دیں گے، ہیں جی۔ تو اس قسم کا جو مال ہے اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو جنگوں سے مال آتا ہے یہ ان کے لیے ہے للفقراء المہاجرین۔ یہ آیت نمبر ہے جی سورۃ الحشر کی 8۔ ان نادار مہاجرین کے لیے ہے جنہیں جبراً نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے اور جائیدادوں سے، یہ نیک بخت تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، اور ہر وقت مدد کرتے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور یہ مال کن کے لیے ہے؟ مہاجرین کے لیے جو مکہ چھوڑ کر کدھر ہے؟ مدینہ۔ پھر کن کے لیے ہے؟ فرمایا والذین تبوؤا الدار، آیت نمبر 9۔ اور پھر یہ مال ان کے لیے ہے جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے ہاں ٹھہرایا، تبوؤا الدار والایمان، ہاں جو مقیم ہیں دار ہجرت میں، یعنی جو مقیم ہیں دار ہجرت سے مراد مدینہ میں، اور ایمان والے گھر میں، من قبلہم ان سے پہلے، محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی خلش اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی جائے، اور ترجیح دیتے ہیں انہیں اپنے آپ پر اگرچہ خود انہیں اس چیز کی شدید حاجت ہو، اور جس کو بچا لیا گیا اس کے نفس کی لالچ سے تو وہی لوگ بامراد ہیں۔ یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟
دو، اور تیسری قسم بھی ہے جن کو یہ مال دیا جا سکتا ہے. وہ کون ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم، اور جو آئے ان کے بعد جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اور نہ پیدا کر ہمارے دلوں میں بغض اہل ایمان کے لیے، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف الرحیم ہے. یہ جو آیت ہے، یہ 3 آیات 7 یہ 8 9 اور 10، یہ 3 آیت پڑھ کر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا امام زین العابدین، ان سب سے الگ الگ یہ روایتیں ہیں، ایک روایت نہیں، الگ الگ روایتیں ہیں کہ ان کی موجودگی میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھی، امام زین العابدین کے پاس بھی کچھ لوگ آ گئے، اور جو آ کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے لگے. تو آپ نے پوچھا میاں تم مہاجر ہو؟ اس نے کہا نہیں. اور میں تم مہاجر ہوتے تو للفقراء المہاجرین اس میں شامل ہوتے. تو تم انصاری ہو؟ کہنے لگے جی نہیں. تو فرمایا پھر تم تیسرے طبقہ میں سے بھی نہیں ہو، اس لیے کہ تم ایک مہاجر کے بارے میں کدورت رکھتے ہو، اس کو برا کہتے ہو. بالکل اسی طرح جس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر سے ہے نا، اسی طرح کا مضمون سیدنا امام زین العابدین سے ہے. انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی کو برا کہنے والے کو ایماندار نہیں مانا، اس لیے کہ یہاں ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا. یہ جو پہلے 2 ہیں نا، یہ جو تیسرا طبقہ ہے، ان پہلے 2 کے بارے میں اس کے دلوں میں غل، کھوٹ، حسد، بغض، کینہ نہ ہو. اگر ہو پہلے 2 کے بارے میں تو پھر وہ مومن نہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی کے دل میں بغض اور کینہ اور مومن نہیں ہے، تو پھر مولا علی کے بارے میں جس بدبخت کے دل میں بغض اور کینہ ہو، اور جو ملعون انہیں سب اور شتم کرتا رہا ہو اور لعنت کرتا رہا ہو، وہ کیوں کر مومن ہو سکتا ہے؟ من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو سب کیا اس نے مجھے سب کیا. تو جو حضور کو سب کرے وہ مسلمان اور مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ بولیے. آج کل کا ایک مسئلہ جی، آج کل پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ فقط اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں مال جائیداد یہاں سے بنا کر باہر رکھتے ہیں، اور باہر ان کے مال بھی، جائیداد بھی، اور بال بھی، مال بھی، بال بھی، جائیداد بھی، یعنی بچے بھی، جائیداد بھی باہر. تو پھر ان کی وفاداری بھی جہاں ان کا مال ہوتا ہے، جہاں ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کی وفاداری بھی وہاں کے لوگوں کے ساتھ، اسی ملک کے ساتھ ہوتی ہے. آج قرآن نے ایک مسئلہ حل کر دیا ہے، یہ والا مسئلہ. پہلی آیت کی شان نزول سورۃ الممتحنہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو نہ بناؤ تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء، اپنے دوست. یہ کیوں کہا؟ یہ اس وقت کہا جب حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط بھیجا قریش مکہ کو، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہے تھے اور ساز و سامان تیار کر رہے تھے. اس دوران بنو ہاشم کی ایک باندی مکہ سے مدینہ آئی. حضور نے فرمایا کیوں آئی ہو؟ مسلمان ہو گئی ہو؟ جی نہیں. پھر کس لیے آئی ہو؟ کسی کو ملنے آئی ہو؟ یہ وہ چند سوال کیا. اس نے کہا جی غربت تنگ کر رہی تھی تو کچھ لینے آئی ہوں، مانگنے آئی ہوں. تو وہاں جو مسلمان ہاشمی تھے انہوں نے کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا تاکہ اس کی مدد ہو جائے. پرانی خادمہ ہے، باندی ہے، یہ لے کر چلتی بنی. تو حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی کچھ پیسے اس کو دیے اور ایک خط بھی پکڑا دیا کہ یہ خط جو ہے نا میرا قریشیوں کو مکہ میں دے دینا. وہ چلتی بنی. پیچھے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب
آپ کے خلاف، آپ کی تیاریوں کے خلاف جو ہے نا مخبری کے طور پر ایک خط لکھ دیا گیا ہے، اور ایک عورت خط لے کر جا رہی ہے، وہ خط پکڑواؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی علیہ السلام کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا، اور آپ نے فرمایا تم فلاں راستہ جاؤ، ایک جگہ ہے روضہ خاخ، اس مقام پر جب تم پہنچو گے اپنی سواریاں دوڑا دوڑا کر، تو وہاں ایک عورت ملے گی ڈاچی پر، اونٹنی پر سوار، تو اس کے پاس ایسا خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا تو اس نے انکار کر دیا، لمبی بات ہے، انکار کر دیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خط دے دو، نہیں تو ہمیں جہاں سے بھی نکالنا پڑا نکالیں گے، جلدی کرو۔ تو اس نے اپنے چونٹے سے، جوڑے سے وہ خط نکال کر پکڑا دیا۔ یہ حضرات واپس ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نبی جو ہیں تمہارے خلاف تیاری کر رہے ہیں، یہاں یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا حاتب یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میرے دل میں کبھی کفر نہیں آیا، میں جب سے آپ سے میں نے محبت کی ہے میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی بغض نہیں آیا۔ چند وہ جو باتیں ہوتی ہیں اعتماد کی وہ ساری انہوں نے، اور میرے دل میں ان کے بارے میں، کفار کے بارے میں میرے دل میں کوئی محبت نہیں آئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو قریشی لوگ ہیں نا ادھر سے جو مسلمان ہو کر آئے، ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وہاں رشتہ دار موجود ہے، جو ان کے بال بچوں یا کوئی دوسرے جو عزیز و اقارب ہیں وہ ان کا خیال کر لیتے ہیں۔ میرے بال بچے ادھر ہیں، میں ادھر ہوں، اور میرا رشتہ دار وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ خط ان کو اس لیے لکھ کر دیا ہے تاکہ میرا ان پر احسان ہو جائے اور وہ میرے بچوں کا خیال کرتے رہیں، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو تیاری کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے عذاب تیار کر لیا ہے وہ اس سے بچنے والے نہیں ہیں۔ بس میں یہ چاہتا تھا میرے اس خط کی وجہ سے ان پر میرا احسان چڑھ جائے اور وہ میرے بچوں کا خیال کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھئی وہ جو غداری کر رہے تھے اور اس کو صحابہ نے غداری سمجھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ غداری نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا میاں یہ بدری صحابی ہے، ہاں تو ذرا رک جاؤ۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا، تو ایک غداری جو ہو رہی تھی اس سے بچ گئے۔ جہاں اللہ تعالیٰ بتانے والا نہیں ہے یہاں وحی نازل ہونے والی اب نہیں ہے، تو جو لوگ غدار وطن بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مال ادھر ہے، جن کے بچے ادھر ہیں، وہ تو راست دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کے مفادات کی ہمارے ملک میں حمایت کرتے ہیں تاکہ ان کے جو مفادات ان کے ملک میں ہیں۔ ورنہ قرآن کو کیا ضرورت ہے اس قسم کے واقعات اور قصے بیان کرے؟ صرف اس لیے واقعات نزول قرآن کے دور میں اللہ تعالی نے پہلے ہونے دیے، پھر پکڑوا لیا، اور پھر واقعہ کو بنا کر آیت اتار دی تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو سبق ملے کہ حضور کی زندگی میں تمہارے لیے یہ نمونہ ہے۔ کسی بھی ایسے شخص کو اپنا لیڈر، اپنا سربراہ اور اپنا خیر خواہ نہ سمجھنا جس کے مفادات غیروں کے ساتھ وابستہ ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ تو بہت کچھ ہے، یہاں تک ہم لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاک کی حالت بہتر فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں کوئی اچھا حاکم عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی ان نورانی مقدس بابرکت ساعتوں کے طفیل اللہ تعالیٰ تمام بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے، آمین۔